السلام علیکم۔ ایک 7 سالہ بچی کا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم سب محتاط رہیں۔ پنجاب کی ایک چھوٹی سی تحصیل میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بات زیادہ پرانی نہیں ہے، غالباً 2011 یا 12 کی رہی ہوگی۔ راحمہ 7 سال کی ہنسمکھ بچی تھی اور اپنے گھر کے قریب گورنمنٹ اسکول میں تیسری جماعت کی ذہین طالبہ تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی حیثیت سے لاڈلی اور عزیز بھی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک روز پہلے کی بات ہے۔ آخری پیریڈ تھا اور چھٹی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ استانی صاحبہ اپنے روک کے ساتھ کھڑی تھیں اور بورڈ پر تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ بچے خاموشی سے لکھنے میں مصروف تھے۔ راحمہ کو رفع حاجت پیش آئی۔ جب بات کنٹرول سے نکلی تو اس نے استانی کو پکارا۔ استانی نے مڑ کر دیکھا تو راحمہ فقط اپنی چھوٹی انگلی اٹھا پائی۔ استانی نے جانے کی اجازت دی تو گویا وہ دوڑتی ہوئی اسکول کی پچھلی طرف بنے واش رومز میں چلی گئی۔ ابھی اسے گئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ رفع حاجت سے فراغت کے بعد اٹھی اور دروازے کو باہر دھکیلا، مگر یہ کیا، دروازہ باہر سے بند تھا۔ راحمہ نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر سب بے سود۔ کوئی شرارتاً دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ خوف کے مارے راحمہ چلائی مگر اس کی آواز بند دروازے اور چھٹی کی خوشی میں چیختے چلاتے گھروں کو جاتے بچوں کی آواز میں دب گئی۔ دوسری طرف راحمہ جب وقت پر گھر نہ پہنچی تو اس کی ماں باپ کو فکر ہوئی۔ راحمہ کے ماں باپ نے اپنے طور پر ہر جگہ سے اسے ڈھونڈا، اس کی سہیلیوں کے گھروں میں معلوم کیا، پولیس میں رپورٹ لکھوا دی۔ اس کی مستانیوں تک رسائی حاصل کی گئی۔ پولیس اور اسکول کی پرنسپل کے ہمراہ ماں باپ نے تلاشی کے لیے اسکول کھلوایا، جبکہ اسکول کی پرنسپل اس بات سے شدید خلاف تھی اور اس بات پر بضد تھی کہ بچی کسی سہیلی کی طرف یا ماں باپ کے کسی عزیز کی طرف چلی گئی ہوگی۔ بہرحال چوکیدار اور پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی تلاشی دلوا دی گئی۔ ماں باپ اور دیگر لوگوں نے راحمہ کا نام پکار کر اسے پورے اسکول میں تلاش کیا مگر اسکول کے واش رومز تک کسی کا دھیان نہیں گیا، نہ ہی چوکیدار نے اس طرف رہنمائی کی۔ خدا جانے ننھی راحمہ تب تک دروازہ پر ٹکنے مار مار کر بے ہوش ہوگی، اسے پتہ ہی نہ چلا ہوگا کہ اس کے ماں باپ اس اسکول میں تلاش کرنے آئے ہوئے۔ وہ دن گزر گیا۔ اگلے دن سے یوں بھی 3 ماہ کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اسکول 3 ماہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پولیس بچی تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ یوں معاملہ دب گیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی۔ بچے 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر اسکول میں ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استانیہ ہنسی مذاق میں مصروف تھی گویا عید کا دن ہو۔ ایسے میں پرنسپل کی نگرانی میں اسکول کی آیا بند کمرے، کچن، واش روم کے تالے کھلوا رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کو دونوں رک گئی۔ بے شمار چیونٹیاں قطار در قطار دروازے کے نیچے سے آ جا رہی تھی۔ اتنی بہت سی چیونٹیاں دیکھ کر پرنسپل گھبرا گئی۔ آیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے جو منظر دیکھا تو اسے اکائی آ گئی۔ اندر ایک 7-8 سالہ بچی کی جسم کی لاش پڑی تھی جسے کافی حد تک چیونٹیوں نے کھا لیا تھا۔ کہیں کہیں گوشت پوست باقی تھا جبکہ کافی جگہ سے ڈھانچے کی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی، جبکہ چہرہ بھی کل سڑ چکا تھا۔ پرنسپل کو راحمہ یاد آ گئی۔ اس کے ماں باپ کو بلایا گیا۔ فوراً پولیس بھی پہنچ گئی۔ ماں باپ تو ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ یہ راحمہ ہے، مگر اس کے اسکول بیگ، کپڑوں اور کتابوں پر لکھے نام اور لکھائی سے پہچان لیا گیا کہ وہ ننھی راحمہ ہی ہے۔ پرنسپل کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، مگر اب ان آنسوؤں کی کیا وقت۔ پولیس کی از سر نو چھان بین کے دوران اسکول کی پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک ہر کوئی الزام ایک دوسرے پر ڈالتا رہا۔ کسی نے ذمہ داری لینا گوارا نہیں کی۔ پولیس کی FIR کے بعد پرنسپل کا تو اسکول سے تبادلہ ہو گیا، مگر بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے۔ کیا اسکول کی پرنسپل کے تبادلے سے راحمہ واپس آ جائے گی؟ آخر راحمہ کا قصور کیا تھا؟ کیا اس بچی کا قصور یہ تھا کہ چھٹی کے وقت وہ اپنی حاجت پر کنٹرول نہ رکھ پائی؟ راحمہ کے ماں باپ اپنی لاڈلی اکلوتی ننھی جان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ عموماً اسکول بند ہونے کے بعد چوکیدار یا متعلقہ عملے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ واش رومز، کچن، اسٹور وغیرہ چیک کرتے ہیں، پھر دروازے لاک کرتے ہیں۔ لیکن یہاں چوکیدار یا متعلقہ عملے نے قصوروار پرنسپل کو ٹھہرایا کہ انہوں نے کبھی ایسا کرنے کو کہا ہی نہیں۔ اگر اسکول کالج کے اساتذہ یہ سن رہے ہوں تو ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چھٹی کے بعد چوکیدار اسکول کی آیا کے ہمراہ
ایک بار ضرور بند دروازوں کو کھلوا کر دیکھ لیا کریں۔ شرارت میں بچے ایک دوسرے کو دروازوں کے پیچھے بند کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بھی اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو ان میں اور بچوں کے بچپنے میں کیا فرق باقی رہ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے حادثات سے محفوظ رکھے۔